چاروں کتابوں پر عمل کیا۔ اے بیٹے، تجھے ان حکایتوں سے معلوم ہوا کہ تجھے زیادہ ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اب واپس اپنے قصے کی طرف آتے ہیں، اور طالب اور سالک کے لیے اللہ کی راہ میں جو باطنی شرائط ہیں وہ تجھے بتاتا ہوں۔ پانچویں شرط جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنے والے سالک کے لیے واجب، یہ ہے کہ اس کا ایک شیخ کامل ہونا چاہیے جو اس کی رہنمائی کرے اور اس میں سے برے اخلاق نکال کر اچھے اخلاق پیدا کرے۔ تربیت کی مثال بالکل اسی طرح ہے جس طرح ایک کسان فصل کی دیکھ بھال کرتے وقت جو بھی گھاس پھوس فاضل اگ جاتا ہے اسے فصل سے باہر نکال دیتا ہے، اسی طرح کھیت میں جو بھی خار و خس پیدا ہوتے ہیں انہیں وہ جڑ سے باہر نکال کر باہر پھینکتا ہے، پھر وہاں پانی اور کھاد دیتا ہے تاکہ فصل بڑھے اور عمدہ بھی ہو۔ اسی طرح ہر حالت میں اللہ کی راہ پر چلنے والے مسافر کے لیے مرشد کامل کے سوا دوسرا کوئی بھی علاج یا حل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بندوں کی طرف بھیجا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ کی روشن دلیل ثابت ہوں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رحلت فرمائی تو اپنے نائبوں اور خلفاء کو اپنی جگہ مقرر فرمایا تاکہ وہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالی کی راہ کی دلیل ہو۔ لہذا سالک کے لیے ایسا شیخ کامل ہونا چاہیے جو کہ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے روشن دلیل ہو۔ شیخ کے اوصاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب جس کو اپنا شیخ بنایا جائے اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ عالم ہو، لیکن ہر عالم بھی شیخ کامل نہیں ہو سکتا۔ اس کام کے لائق وہی شخص ہو سکتا ہے جس میں چند مخصوص صفات ہوں۔ یہاں ہم اجمالی طور پر چند اوصاف بیان کرتے ہیں تاکہ ہر سرپھرا یا گمراہ شخص شیخ بننے کا دعویٰ نہ کر سکے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ شیخ وہی ہو سکتا ہے جو دنیا کی محبت و عزت و مرتبے کی چاہت سے منہ موڑ کر ایسے کامل شخص سے بیعت کر چکا ہو جس کا سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو۔ اس شخص نے ہر قسم کی ریاضت کی ہو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل کی ہو۔ وہ شخص تھوڑا کھانا کھاتا ہو، تھوڑی نیند کرتا ہو، زیادہ نمازیں پڑھتا ہو، زیادہ روزے رکھتا ہو اور خوب صدقہ و خیرات کرتا ہو۔ اس کی طبیعت میں تمام اچھے اخلاق ہونے چاہیے اور صبر، شکر، توکل، یقین، سخاوت، قناعت، امانت، حلم یعنی سنجیدگی، انکساری، فرما برداری، سچائی، حیا، وقار، سکون اور اسی قسم کے اور فضائل اس کی سیرت و کردار کا حصہ ہوں۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار سے ایسا نور اور روشنی حاصل کی ہو جس سے تمام بری خصلتیں مثلا کنجوسی، حسد، کینہ، جلن، لالچ، دنیا سے امید، غصہ اور سرکشی وغیرہ اس میں ختم ہو چکی ہوں اور علم کے سلسلے میں کسی کا محتاج نہ ہو سوائے اس علم کے جو کہ ہمیں مخصوص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ یہ مذکورہ اوصاف شیخ کامل پیران طریقت کی کچھ نشانیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہونے کے لائق ہیں۔ ایسے شیخوں کی پیروی کرنا صحیح طریقہ ہے۔ شیخ کی اطاعت۔ ایسے شخص بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ اگر یہ دولت کسی کو حاصل ہوئی اور یہ توفیق نصیب ہوئی کہ ایسا کامل شیخ ملا اور وہ شیخ اسے اپنے مریدوں میں شامل کر لے تو اس مرید کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے مرشد کا ظاہری و باطنی ادب کرے۔
ظاہری ادب یہ ہے کہ اس سے بحث و مباحثہ نہ کرے، اور اگر کوئی مسئلہ چھڑ جائے اور اگر کبھی سمجھے کہ شیخ سے بھول ہو گئی تو اس پر بھی اعتراض نہ کرے۔ اسے چاہیے کہ ہر ایک کے ساتھ مصلی پر جا کر نہ کھڑا ہو، بلکہ جب نماز کا وقت ہو تو پھر جا کر مصلی پر نماز ادا کرے۔ جب نماز پڑھ کر فارغ ہو تو مصلی لپیٹ دے۔ شیخ کے سامنے ہر نماز کے بعد زیادہ نفل نہ پڑھے، اور شیخ کامل جو بھی حکم دے اسے اپنی استطاعت کے مطابق بجا لائے۔ باطنی ادب یہ ہے کہ مرشد سے جو کچھ بظاہر سنے اس کے بارے میں یا شیخ کے قول و فعل کی بابت دل میں ذرا بھی شبہ نہ کرے، ورنہ منافق کہلائے گا۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا تو اسے چاہیے کہ شیخ کی صحبت سے کنارہ کش ہو جائے جب تک کہ اس کا باطن بھی ظاہر کی طرح نہ ہو جائے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ مرید نفس کی چال بازیوں سے بچے۔ یہ صرف اسی طرح ممکن ہے جب وہ بدکردار اور جاہل لوگوں کی مجلس چھوڑ دے۔ اسی طرح اس کے دل سے شیطان کا غلبہ ختم ہو جائے گا اور شیطانی اثرات جڑ سے ختم ہوں گے، پھر خواہ وہ شیطانی گروہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ ہر حال میں مسکینی اور درویشی کو خوشحالی پر ترجیح دے اور نیاز مندی اختیار کرے۔ یہ 7 باتیں اللہ تعالی کی راہ پر چلنے والے سالک اور طالب کے لیے ضروری ہیں۔ تصوف کی حقیقت۔ دوسرے تو نے یہ پوچھا کہ تصوف کیا ہے۔ تصوف 2 خصلتوں کا نام ہے۔ پہلی یہ کہ بندہ اللہ کا وفادار ہو، یعنی شریعت پر عمل کرتا ہو، اور دوسری یہ کہ اللہ کی مخلوق سے ہمدردی و بھلائی کرنے والا ہو، جس میں شریعت پر ثابت قدمی اور انسانیت کی فلاح کی خوبیاں ہیں۔ وہ صوفی ہے۔ اللہ سے وفاداری یہ ہے کہ اپنی خوشی کو اللہ کی خاطر قربان کر دے۔ لوگوں سے بھلائی یہ ہے کہ لوگوں کو صرف اپنی غرض کی خاطر تعلقات نہ رکھے اور خود غرضی سے کنارہ کرے، بلکہ اپنے آپ کو لوگوں کی بھلائی کے لیے وقف کرے، بشرط یہ کہ یہ بھلائی شریعت کے مطابق ہو۔ بندگی کی حقیقت۔ دوسرے تو نے پوچھا کہ بندگی کیا ہے۔ عبودیت یا بندگی میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ شریعت کے حکم کی حفاظت کرنا، اور دوسری یہ کہ اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کردہ قضاء و قدر اور قسمت پر راضی رہنا، تیسری یہ کہ خواہشات اور اختیار کو چھوڑ دینا اور اللہ تعالی کے اختیار اور خواہش پر خوش رہنا۔ توکل کی حقیقت۔ تو نے یہ بھی پوچھا ہے کہ توکل کیا ہے۔ تجھے معلوم ہو کہ توکل اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو وعدے فرمائے ہیں ان پر پختہ یقین ہونا چاہیے، یعنی اعتقاد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے جو کچھ تیری قسمت میں لکھا ہے وہ تجھے ضرور ملے گا، پھر چاہے پوری دنیا اس کو روکنے کی کوشش کرے تب بھی اس کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن جو کچھ تیری تقدیر میں نہیں لکھا اس کے لیے تو اور سارا جہاں کتنی بھی کوشش کرے وہ تجھے ہرگز نہیں ملے گا۔ اخلاص کی حقیقت۔ تو نے یہ بھی پوچھا ہے کہ اخلاص کیا ہے۔ تجھے معلوم ہو کہ اخلاص یا خلوص یہ ہے کہ تیرے سارے کام صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے، جو کچھ بھی کرے وہ دکھاوے کے لیے نہ ہونا چاہیے۔ اچھے کام کرتے وقت تیرا دل لوگوں کی طرف مائل نہ ہو، تیرے دل کو نہ لوگوں کی تعریف پر خوش ہونا چاہیے نہ کسی سے شکایت پر رنجیدہ ہونا چاہیے۔ تجھے معلوم ہو کہ ریاکاری لوگوں کی تعریف اور تعظیم سے پیدا ہوتی ہے، اور ریاکاری کا علاج یہ ہے کہ تو سارے جہاں کو اللہ تعالی کی قدرت کے تابع سمجھ اور ساری مخلوق کو کنکروں اور پتھروں کی مانند سمجھ۔ تجھے یہ سمجھنا چاہیے کہ پتھروں کی یہ طاقت نہیں کہ وہ تجھے رنج و راحت پہنچا سکیں، اور ساری مخلوق کو اگر ایسا سمجھے گا تو پھر تجھے ریاکاری سے نجات مل جائے گی۔ جب تک یہ عقیدہ رکھے گا کہ مخلوق کو دکھ سکھ پہنچانے کی طاقت ہے تو پھر تیرے دل سے ریاکاری ہرگز نہیں نکل سکتی۔ اے بیٹے، تیرے باقی سوال ایسے ہیں کہ جن میں کچھ ہماری تصنیف کردہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں
جو ان میں سے دیکھ لے، اور کچھ سوال ایسے ہیں جن کا جواب لکھنا ممنوع ہے، تو جو کچھ لکھا گیا ہے اس پر عمل کر تاکہ وہ امور تجھ پر واضح ہو جائیں جو تو بھی نہیں جانتا۔ اے بیٹے، اس کے بعد جو تجھے مشکل لگے اور سمجھ نہ آئے تو زبانی طور پر دل کی زبان کے علاوہ مجھ سے نہ پوچھ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ ترجمہ: اگر وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے از خود باہر آنے تک صبر کرتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی نصیحت قبول کر فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکر۔ ترجمہ: پھر تم مجھ سے کوئی بات مت پوچھنا یہاں تک کہ میں خود ہی تم سے اس کا ذکر کروں۔ جلدی مت کر، جب وقت آئے گا تو خود ہی تجھے بتا دیا جائے گا اور دکھا دیا جائے گا۔ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون۔ ترجمہ: ہم تجھے جلدی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، لہٰذا اس سلسلے میں تم جلدی کی خواہش مت کرو۔ تو وقت سے پہلے مت پوچھ، جب اس کیفیت کو تو پہنچے گا تو خود نظر آ جائے گا۔ تو یہ یقین کر کے جب تو اس منزل کی طرف جب تک تو اس منزل کی طرف نہ جائے گا، اس وقت تک نہ تو وہاں پہنچے گا نہ دیکھ سکے گا۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا۔ ترجمہ: کیا وہ زمین یعنی ملک میں گھومے پھرے نہیں ہیں تاکہ وہ سب کچھ دیکھ لیتے؟ اے بیٹے، خدا کی قسم، اگر تو اپنے